رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کے چراغ ہے۔ ویورز، یہ بات ہم تمام جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے تقریباً 10 سال پہلے امام حسین علیہ السلام امام بن چکے تھے، لیکن پھر بھی لوگوں کے نظر میں آپ کی اہمیت، آپ کا مرتبہ، آپ کی شخصیت کتنی عظیم ہے یہ واضح نہیں تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح نجات کی کشتی ہے یا پھر چراغ ہدایت ہے۔ لیکن واقعہ کربلا کے رونما ہونے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح یزید ملعون حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے میں لگا ہوا تھا، کس طرح اس نے دین کو ایک ایسا دین بنا دیا تھا جس میں ہر طرح کی حرام چیزیں شامل ہو چکی تھی، اور کس طرح امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے دین کو نئی زندگی دی، یا پھر ہم یوں کہیں کہ دین کو صرف نئی زندگی ہی نہیں دی بلکہ انہوں نے، امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو ایک نئی زندگی دی۔ دین کو بچانے کے لیے اور انسانیت کو ایک نئی روح بخشنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ آپ نے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا، اپنا بھرا گھر قربان کر دیا۔ مدینہ سے لے کر کربلا تک کے سفر میں کئی مقامات پر امام حسین علیہ السلام کی کئی خصوصیات سامنے آتی ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے ایک مشعل راہ بنتی ہے کہ کس طرح ہمیں صرف یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو چاہتے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام ہمارے ہیں، بلکہ آپ کی خصوصیات، آپ کی شخصیت ہمارے اخلاق میں نظر آنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چینل ون لے آیا ہے ایک ایسی سیریز جس میں ہم واقعہ کربلا کو ڈیٹ وائز تو ڈسکس کریں گے ہی، لیکن اس ہر دن میں ہر مقام میں یا ان واقعات کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی جو بھی خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہے ہم اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس ماہ محرم کے مہینے میں ایک عقد کریں گے، ایک وعدہ کریں گے امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے لیے بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے سسٹر سید ازمی زہرا۔ آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ بے شک محرم کے آغاز کے جو 10 دن ہیں یہ قیامت خیز ہیں۔ اگر ہم کربلا پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کئی قربانیاں پیش کی، لیکن کربلا پہنچنے سے پہلے جو حالات رہے، جو کچھ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، یہ تمام چیزیں بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ اب کربلا پہنچنے کے پہلے کے جو حالات تھے ان پہ نظر ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک یقیناً مولا حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کہ جو کہ چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں، اور یقیناً یہ بات اس ہستی نے ہم تک کے پہنچائی ہے کہ جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے ہر ایک ذرے ذرے کو خلق کیا۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں آقا پر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ آپ نے اس ایک بات کے ذریعے، اس ایک جملے کے ذریعے سے مولا حسین علیہ السلام کی اہمیت کو بالکل آشکار کر دیا، واضح کر دیا۔ اور جب ہم کربلا پر نگاہ ڈالتے ہیں اور تصورات میں وہ تمام جو بھی مناظر ہیں انہیں لاتے ہیں اور سوچتے ہیں ایک مرتبہ بیٹھ کر، تو بالکل واضح نظر آتا ہے کہ یقیناً مولا حسین کی ذات گرامی اگر نہ ہوتی تو یہ دین کس قدر خطرے میں تھا اور یہ دین کس طرح سے غرق ہو سکتا تھا۔ لیکن جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا حسین علیہ السلام 2 محرم کربلا پہنچنے سے لے کر آگے جو بھی واقعات ہر روز رونما ہوتے رہے، ان میں بھی مولا حسین علیہ السلام کی کچھ نہ کچھ ایسی صفت، کچھ نہ کچھ ایسی خصوصیات سامنے آتی کہ جس سے یقیناً ہمیں بہت پیغام مل رہا ہے۔ انسان سوچے تو فقط ذات امام حسین علیہ السلام پر رو لینا ہی مقصد محرم نہیں ہے، مقصد قربانی امام حسین نہیں ہے۔ بے شک یہ آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں آقا کی محبت میں، کیونکہ ہمارے دل میں وہ درد، وہ محبت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مولا حسین کے مقصد کو بھی جاننا ہے کہ جو بالخصوص وہ 10 دن کہ جو بہت زیادہ سخت گزرے، لیکن اس سے پہلے بھی حالات ایسے رہے۔ یعنی ہم فقط یہ نہیں کہہ سکتے کہ کربلا میں وارد ہونے کے بعد سے ہی مصیبتوں کا سلسلہ، مصیبتیں تو پہلے سے ہی یقیناً پہلے سے ہی تھی، اور مولا حسین نے اس دین اسلام کے لیے جو قربانیوں کا سلسلہ آپ کا شروع ہوتا ہے وہ اس وقت سے ہم ایک مرتبہ جب تاریخ پر نگاہ ڈالیں کہ جب آپ نے اپنا وطن چھوڑا ہے،
یہ سب سے پہلا مرحلہ کہ جو بھی انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں پر بڑا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، بڑا لگاؤ، بڑا اٹیچمنٹ ہوتا ہے انسان کا. بہت ہی مجبوری کے تحت کوئی اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، کبھی رزق کی تلاش میں، کبھی کسی پریشانی کے ماتحت، کبھی کسی سے اذیتیں ملنے کی وجہ سے. یعنی یہ کہیں کہ مشکلات، بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وطن کا چھوڑنا، آسان نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً آپ بھی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، وہاں کے باشندوں سے، وہاں کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. بالخصوص ہم دیکھیں کہ وہاں پر آپ کے لیے وہ دو ہستیاں، رسالت ماں کی قبر مبارک، آپ کی والدہ گرامی کی قبر مبارک موجود ہے کہ جہاں پر جب بھی یاد آتی ہے یقیناً چلے جایا کرتے تھے. لیکن وہ عزیز وطن بھی آپ نے اس امت کی ہی فلاح کے لیے اس وطن کو بھی چھوڑا. ایک بار ہم تاریخ پر نگاہ کریں کہ وہ حالات کیا رہے ہیں. سرسری طور پر ناظرین کے لیے بتاتی چلوں کہ جب امیر شام کے مرنے کے بعد یزید جو ہے وہ برسر اقتدار آیا، حکومت پر وہ قابض ہوا، تو سب سے پہلا فیصلہ اس نے یہی لیا، اس ملعون نے، کہ اس نے ولید کو جو کہ مدینے کا گورنر تھا اسے خط لکھا کہ جو سب سے پہلا حکم دے رہا وہ یہ کہ حسین ابن علی سے بیعت میری لو، اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو انہیں قتل کر دو. یعنی یہ پیغام اس نے یہ نامہ بھجوایا، اور ہم تاریخ جانتے ہیں کہ اس طرح سے ولید نے یہ بات جو ہے امام حسین تک پہنچائی ہے. لیکن مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تاریخی جواب ہمارے سامنے موجود ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا نے انکار کیا ہے. لیکن نہ صرف انکار بلکہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ میں چونکہ بیعت یزید سے انکار کر رہا ہوں تو لہٰذا اب یہ یزید اس کے بدلے میں جو ہے وہ اپنا غصہ ظاہر کرے گا مدینے والوں پر، وہ مجھ پر ظاہر کرے گا. اس نے قتل کا ارادہ بنا ہی لیا تھا کہ اگر بیعت حسین نہیں کرتے ہیں، مولا حسین بیعت نہیں کرتے ہیں، تو اس نے یہ پورا محکم ارادہ کر لیا کہ قتل کرنا ہے. تو اب مولا جانتے ہیں کہ وہ مجھے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، میں بیعت تو کرنے والا نہیں ہوں، لیکن وہ اس چیز سے بھی باز نہیں آئے گا کہ مدینے کی حرمت کا خیال کرے، بلکہ وہ یہاں پر بھی اٹیک کر سکتا ہے، یہاں حملہ ور ہو سکتا ہے، یہاں کے لوگوں کی جان مال عزت آبرو سے وہ کھیل سکتا ہے، لوگوں کا خون جو ہے بہے گا، مدینے کی حرمت جو ہے پامال ہوگی. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر ایک اور اہم فیکٹر کہ امام یہ بھی جانتے تھے کہ اگر میں آواز دوں تو یہاں پر لوگ بھی اس قدر آمادہ نہیں ہیں کہ اٹھ کر کے ساتھ دینے کے لیے مولا کے کھڑے ہو جائیں چند افراد کے علاوہ. تو لہٰذا امام نے یہ فیصلہ لیا کہ اپنے اس عزیز وطن کو چھوڑنا ہے تاکہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہونے پائے. مدینے کی حرمت، وہاں کا احترام خیال کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے. یہ سب سے پہلی قربانی آپ نے دی ہے. کس بھرے ہوئے دل کے ساتھ، کس غمگین دل کے ساتھ امام حسین نے وطن چھوڑا ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو بہت مجبوری میں اپنوں سے جدا ہو کر کے پردیس میں تکلیفیں اٹھاتا ہے، دور رہتا ہے، اپنوں کے لیے تڑپتا ہے. تو یقیناً وہ اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے آقا کی تنہائی. اور پھر بھی دیکھیے جو اگر پردیس آتا ہے اسے تو ایک امید ہوتی ہے نا کہ پلٹ کر وہ اپنے وطن جائے گا، اپنوں سے ملے گا، یا بیچ میں جب بھی کبھی موقع ملا وہ چلا جایا کرے گا. لیکن مولا حسین جانتے ہیں کہ یہ وہ سفر ہے کہ جہاں سے پلٹ، یقیناً یہ آخری سفر ہے کہ جہاں سے پلٹ کر مدینہ واپس آنا نہیں ممکن ہے. امام وہاں سے چلتے ہیں. پھر ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ امام نے ڈائریکٹ پہلے کوفہ کا رخ نہیں کیا ہے، بلکہ امام نے کربلا یا کوفہ جانے کے علاوہ یہاں پر سب سے پہلے امام نے مکہ کا رخ کیا ہے. اور 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچتے ہیں. اور پھر تاریخ میں موجود ہے کہ 4 مہینے 4 دن امام حسین علیہ السلام نے وہاں قیام کیا، اور جس میں بہت خطوط کوفے والوں کے آتے رہے، یہاں تک کہ ہزاروں کی تعداد میں خط آتے رہے، یقین یہ لوگ دلاتے رہے کہ ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ امام تشریف لے آئیں. تمام تر چیزیں ہم دیکھتے ہیں. لیکن پھر وہاں پر بھی حالات دیکھتے ہیں کہ ایسے دشمنوں کا ایک خطرہ بڑھنے لگا کہ جنہوں نے جیسے مدینے کی حرمت کو امام نے بچایا تھا، یہاں طرح مکہ کی حرمت بھی پامال ہو سکتی تھی، اور وہاں پر بھی تلواریں امام کے اوپر چل سکتی تھیں. امام نے وہاں کی بھی حرمت کو بچانے کے لیے حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہے، اور اس مقام کو بھی چھوڑ دیا ہے. یعنی ہم دیکھیں کہ امام چاہتے تو وہ سکون کے ساتھ مدینے میں رہتے، یا امام کا معاملہ تو بالکل یہ ہے کہ اگر حکم دے دیتے تو ان کی مدد کے لیے فرشتے، ملائکہ سب کچھ حاضر رہتے. لیکن امام نے جد و جہد
عہد کیا ہے، اپنے کمفرٹ زون سے امام باہر نکلے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے یقیناً خواہر. یہ پیغام تو ہمارے لیے بھی ہو جاتا ہے نا یقیناً. اور پھر امام وہاں سے یعنی اپنے آرام و آسائش کا ایک لمحے کے لیے بھی امام نے خیال نہیں کیا. امت کی ہی فلاح، امت کی اصلاح، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اچھائی کی دعوت دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، یہ تمام چیزیں امام خیال کرتے رہے. اچھا امام نے یہ سفر بھی اختیار کیا، لیکن جو راہ اختیار کی تھی یہ بھی ہم دیکھیں کہ امام کا فیصلہ کتنا خوبصورت اور عمیق ہے کہ امام نے جب مدینے سے آپ روانہ ہوئے تو شاہ راہ اختیار کی، ایک عام راہ جس سے لوگ آتے جاتے ہیں. یعنی امام چھپ چھپا کر نہیں چلے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام چھپ کر نکلے، کب آئے پتہ ہی نہیں چلا، کب نکلے. امام اس راہ سے چلے جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت زیادہ تھی تاکہ ہر ایک کو اپنے انقلاب کی خبر دے سکیں. کل کوئی یہ پلٹ کر نہیں کہہ سکتا ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، امام نے کچھ ہمیں بتایا ہی نہیں، ہم جانتے نہیں تھے. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ امام اپنے آرام و آسائش کو فراموش کرتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں. آج ہم بھی اپنے کمفرٹ زون سے باہر مطلب اپنے وطن یا کچھ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ انسان دنیا کے لیے سوچتا ہے کہ اس جگہ سے تھوڑی دیر کے دور کے ہو جائیں ہم تاکہ ہماری دنیا سنور جائے، اچھی جاب مل جائے، یا فلاں جگہ جائیں گے تو ہمارے لیے آرام و آسائش ہوگی، وہاں ہمیں گھر مل جائے گا، یا ہمارے بچوں کی لائف اسٹائل اچھی ہو جائے گی، یہ چیزیں. لیکن امام یہ دیکھ رہے ہیں کہ امت کی آخرت سنور جائے، اس لیے امام نے اتنا بڑا قدم اس امت کی اصلاح کے لیے. یہ خود کے لیے فیصلہ نہیں تھا، یہ امت کے لیے تھا. جہاں لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہاں امام بھی سوچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے امت کے بارے میں سوچا. یقیناً. اور اس طرح سے سوچا ہے کہ اکیلے بھی نہیں چلے ہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے خانوادے کے افراد، چاہے اس میں مستورات بھی ہیں، خواتین یقیناً ہیں، بچے بھی موجود ہیں، اس میں جوان بھی موجود ہیں، انہیں ساتھ میں لے کر امام چلے ہیں کہ یعنی قربان ہونا ہے اس دین پر تو میں اپنے خانوادے کے ساتھ اس دین کے لیے آمادہ ہوں. جی سسٹر، جیسے کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اب مکہ سے اپنا سفر شروع کیا تو ارادہ تھا کوفہ جانے کا، لیکن کئی لوگوں نے کوفہ کے بارے میں آگاہ بھی کیا کہ بھلے ہی لوگوں نے خط لکھے تھے لیکن اب لوگ پلٹ چکے ہیں. ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی ملتی ہے، اور وہ سفر جو کوفہ جانے کے لیے شروع ہوا تھا وہ کربلا پہنچ جاتا ہے. تو اس کے ذریعے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ جی خواہر، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ امام جب مکہ سے چلے ہیں، مدینہ سے مکہ آئے ہیں، وہاں 4 ماہ 4 دن، پھر اس کے بعد امام نے وہاں سے ارادہ کیا ہے کہ کوفہ والوں کے اتنے خطوط آتے رہے، مسلم بن عقیل کو بھی آپ نے بھیجا ہے وہاں پر، اور بہت پہلے ہی ہزاروں کی تعداد میں خط آئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں خط آتے رہے. اب امام کا ارادہ یہی تھا کہ کوفہ والوں کی محبت پر، ان کی صدا پر آگے بڑھیں، ان کے درمیان ہو جائیں، ان کے پاس ہو جائیں. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب امام مکہ سے چل رہے ہیں اور کوفہ کی راہ میں ہے، بہت سی مشکلات سامنے آتی رہی. مشکلات یعنی مشکل خبریں سامنے آتی رہی ہیں. جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی ملی ہے راہ میں، لوگوں کا، بہت سے ایسے لوگوں کا ملنا کہ جنہوں نے خبر دی ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، اور شہادت مسلم کی خبر بھی ان لوگوں کے ذریعے سے پہنچی، اور لوگوں کے دل کس طرح سے پلٹ چکے ہیں. تو یہ تمام باتیں امام جانتے ہیں، لیکن پھر بھی امام حجت تمام کرنے کے لیے کہ ان کے خطوط تھے، ان کا بلاوا تھا، لہٰذا امام کا ارادہ کوفہ کا ہی تھا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں امام کوفہ تو پہنچ نہیں پائے، بلکہ امام بیابان میں، کربلا میں آپ موجود رہے، 2 محرم کو پہنچتے ہیں. تو یہ چیز تاریخ میں جب ہم نے دیکھا تو یہ معاملہ یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ امام کا ارادہ کوفہ کی طرف، اتنی بے وفائیاں کوفہ والوں کی سننے کے باوجود بھی امام کا ارادہ کوفہ کی جانب تھا، لیکن امام کربلا پہنچتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جب اس چیز کا ارادہ کر کے مکہ سے امام کوفہ کی سمت چلے ہیں، ادھر کچھ ایسے مخبر تھے، جاسوس تھے، جنہوں نے ابن زیاد کو خبر کی ہے، اور پھر ابن زیاد نے 1000 کا لشکر حر بن یزید ریاحی کے ہمراہ بھیجا ہے. اچھا، یہ حر وہی جو علیہ السلام بن گئے کہ جنہیں اللہ نے معرفت امام میسر کر دی. بالکل. یقیناً ایک لمحہ جو ہم کہتے ہیں نا، ارے سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. غور و فکر انسان کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے جنت کی طرف لے جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو آخرت کی طرف لے جاتا ہے. اپنی دنیا ہی نہیں بلکہ وہ آخرت کو بھی اس طرح سے سجاتا سنوارتا. دنیا تو سجانے والے سنوارنے والے بہت سے ہیں کہ جو اس قدر محو ہو جاتے ہیں دنیا کو سجانے میں کہ آخرت کو بھول جاتے ہیں. کربلا میں بھی اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی رے کی حکومت کے لیے اس طرح سے پریشان ہے کہ وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے میں نے تو آخرت کو دیکھا ہی نہیں تو میں یقین کیوں کروں. تو جو چیز میں دیکھ رہا ہوں میں اس کے لیے کوشش کروں گا. ایسے بھی ملعون وہاں پر ہمارے ساتھ جیسے موجود ہیں. بلکہ اس سے بھی ہمارے لیے تو سبق ہی ہے نا سسٹر کہ اگر ہم دیکھیں تو تب بھی لوگ دنیا کو لے کر کچھ اس قدر پاگل ہو چکے تھے کہ انہیں آخرت نظر نہیں آتی تھی.
آج بھی ہمارے معاشرے میں ہمیں ایسے ہی لوگ ملتے ہیں جو دنیا میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ شاید انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہاں پہ ہم رہنے والے ہیں ہی نہیں, یہ دنیا فانی ہے. بے شک بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اور یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہماری پلاننگ بھی دنیا کے لیے ہی زیادہ ہوتی ہے. ہم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے شاید کم افراد متقی پرہیزگار یقیناً ہیں, بہت سے لوگ ہیں کہ جنہیں ہم کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ آخرت کی جنہیں فکر ہوتی ہے, آخرت کی باتیں, لیکن زیادہ تر لوگوں کو ہم یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ دنیا کے متعلق کہ ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے, بہت کوشش کرنی ہے, ابھی ہمیں گھر بنانا ہے, ارے بھائی ہمارا لون ادا ہو جائے, ہمیں ابھی کار لینی ہے, ارے ہمیں ابھی آرام و آسائش, ارے بچوں کو ہمیں جو ہے ابراڈ سیٹل کرنا ہے, ابھی ہمارے بچوں کا یہ معاملہ ہے, ان کی اچھی سی جاب لگ جائے بس. یعنی دعائیں بھی ہماری جو ہیں وہ دنیا کے ہی گرد نظر آتی ہیں. کچھ ہی افراد ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خدا ہمیں ہماری اولادوں کو جو ہے دینداری میسر کر دے, ہمیں آخرت کی طرف ہماری رغبت ہو جائے, ایسا ہمارا ذہن کر دے, ایسی ہمیں توفیقات, ہمیں سعادتیں ایسی عنایت فرما دے. تو یہ چیزیں کم ہی نظر آتی ہیں. لیکن کربلا کی طرف اگر ہم رخ کریں ماننے والے آقا حسین کے, تو ہم دنیا داری میں ملوث ہو کر کے کیسے آخرت کو فراموش کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام کی اس سفر کی خبر جب ابن زیاد کو ہوتی ہے, وہ 1000 سپاہیوں کے ہمراہ ہر کو جو ہے روانہ کرتا ہے, اور ادھر امام بھی قریب ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر ہم تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں, تاریخ وار سمجھنے کی کوشش کریں, تو کئی منازل تھے. ہم نے پہلے بھی چینل کے ذریعے سے ایسے پروگرام پیش کیے ہیں کہ جس میں بہت سے مقامات کا ذکر ہے کہ کس کس مقام سے ہوتے ہوئے ان ڈیٹیل کر چکے ہیں. بالکل, جن لوگوں کو نہیں معلوم وہ ایک مرتبہ وہ سفر عشق دیکھ سکتے ہیں. بالکل. تو اب جب وہ تمام منازل طے کر کے ایک ایسی منزل آتی ہے جس کا نام ملتا ہے تاریخ میں منزل شراف. منزل شراف پر پہنچ کر امام نے قیام کیا ہے, اور یہی وہ منزل تھی کہ جہاں پر 61 ہجری کی چاند رات امام نے, یعنی وہاں کا یقیناً ماہ محرم کا چاند دیکھا ہے. وہاں پر یہ چاند رات جو ہے منزل شراف پر امام کو ملی ہے. اب جو وہاں پر امام نے رات بھر قیام کیا, اور صبح جب وہاں ہوئی ہے دوسرے دن تو وہاں سے آگے بڑھے. یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کل چاند رات منزل شراف میں رات بھر امام نے قیام کیا اپنے قافلے کے ہمراہ. تو جو صبح آئی ہے تو پہلی محرم رہی ہوگی کہ اب امام آگے بڑھ رہے ہیں. تو ادھر امام آگے بڑھ رہے ہیں, ادھر جو ہے کچھ دور ہی چلے تھے کہ ہر کا لشکر جو ہے آ کر کے امام کا سامنا ہر کے لشکر سے ہوتا ہے, اور پھر ہر نے امام کا راستہ روکا ہے, کوفہ جانے نہیں دیا, جو کہ تاریخ میں موجود ہے. اور ہر ایک مجھے امید ہے کہ لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں پورا واقعہ, کہ ہر نے راستہ روکا اور کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو کوفہ نہ بھیجا جائے. تو لہٰذا اب یہاں پر راستہ روکنے کے بعد اگر کوئی انسان کہیں کا ہمارا ارادہ ہے, کوئی آ کر ہمیں روک دے, ہم آپ کو وہاں جانے نہیں دیں گے, اس کے لیے غصہ بھر آتا ہے, جس حساب سے آ جائے. بالکل ٹھیک, ایبسلیوٹلی. ایک غصہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں راستہ آپ ہمارا روکیں گے. اور اگر وہ انسان پاور رکھتا ہے, کچھ اس کے جسمانی قوت موجود ہے, تو وہ ڈٹ کر اس سے لڑ جائے گا, اور کہ نہیں ہم آپ کی بات کیوں سنیں, اور آپ کون ہوتے ہیں ہمارا راستہ روکنے والے. بالکل ٹھیک. اور جہاں ہم حر علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں, جناب حر کی, وہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ وہی جناب حر علیہ السلام ہے جو امام حسین علیہ السلام کے مرتبے سے واقف تھے. یقیناً یہی کہتے ہیں نا کہ دنیا کی جو ہے گرد اتنی جمتی چلی جاتی ہے کہ انسان جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی بعض اوقات حق کی طرف سے جو ہے اپنی نگاہوں کو موڑ لیتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ دنیا میں اپنے آپ کو اتنا ملوث نہ کر لیں کہ ہمیں بس حق بھی نظر نہ آئے, سچ نظر نہ آئے, دین نظر نہ آئے, ہمیں آخرت نظر نہ آئے, بس دنیا دنیا اور دنیا ہی نظر آتی ہے. تو بہرحال اب یہاں پر حر نے روکا ہے. امام چاہتے تو اپنے غصے کا اظہار کرتے یا تلوار نکال کر سامنا اس کا کرتے, لیکن یہاں پر, اور بے شک اس وقت مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی, جو کہ ایک شجاع ترین شخصیت کا نام امام حسین ابن علی, امام ایک آواز کرتے تو کئی لوگ آ جاتے ہیں امام کے اگر بہاف پہ. بے شک کبھی زندگی رہی, اگر ہم بات کریں گے شجاعت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں, تو یقیناً عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام میں بھی کیا شجاعت پائی جاتی ہے. ہم نے ان کے صبر کی ہی بات بعض اوقات کی ہے اور وہیں تک محدود کر دیا, لیکن ذات امام حسین میں بہت سے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں. تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام, اور ہم دیکھتے ہیں شجاع ترین شخصیت مولا حضرت ابو الفضل العباس علمدار ایبسلیوٹلی ساتھ میں ہے. ایک آواز دے دیتے امام حسین علیہ السلام تو پورا لشکر قتل کر سکتے تھے, اور یہ تو فقط 1000 کا لشکر کا تھا. لیکن امام کا طرز عمل کیا رہا, امام نے یہاں پر نہ اپنا غصہ ظاہر کیا ہے اور نہ ہی ناراضگی, بلکہ امام ایک مرتبہ نگاہ کو دوڑاتے ہیں کہ یہ جو میرا راستہ روکنے آیا ہے یہ بہت پیاسا نظر آتا ہے, اور پھر اس کے لشکر پر نگاہ امام نے دوڑائی ہے.
تو دیکھتے ہیں کہ وہ لشکر بھی پیاسا نظر آتا ہے، اور نہ صرف انسان اس لشکر کے 1000 جو افراد تھے بلکہ جانور بھی پیاسے نظر آتے ہیں۔ اب مولا حسین علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی پانی ہے پہلے انہیں سیراب کیا جائے، جو راستہ روکنے آیا ہے اس کے لیے یہ اخلاق امام کا بے ساختہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ یہ چیزیں نسلوں میں سفر کرتی ہیں۔ ایک نانا تھے کہ جن کا راستہ، جن کے راستے پر، جس راستے پر آپ جاتے تھے کوئی ضعیفہ ہے جو کوڑا پھینکتی ہے، لیکن رسول اللہ کا طرز عمل یہ رہا کہ اس کے قلب کو پلٹ دیا اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ یہاں پر نواسے نے بھی یہ طرز عمل دیکھیے اپنایا ہے کس قدر کہ یہ چیزیں نسلوں میں کس طرح سے سفر کرتی رہتی ہیں اخلاق کی۔ مولا حسین علیہ السلام نے نہ صرف حر کو بلکہ اس پورے لشکر حر کو سیراب کیا، حتیٰ کہ آخری جانور تک کو سیراب کیا ہے، یہاں تک کہ اس میں وہ شخص بھی موجود ہے کہ جسے جانتے ہیں کہ کربلا میں میری اولادوں پر کس کس طرح سے ظلم ڈھائیں گے، لیکن امام وقت ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے ان تمام کو سیراب کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر امام نے نماز کا وقت ہوا ہے، نماز پڑھائی، اور ان لوگوں نے بھی، اس لشکر حر نے بھی امام کی قیادت میں، بالکل امام کی قیادت میں نماز ادا کی ہے۔ یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام کس طرح سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان لوگوں کو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جہنم کا نوالا نہ بنا لیں، یہ لوگ باطل کی طرف نہ جائیں۔ امام کوشش کرتے جا رہے ہیں ایک انسان بھی اگر صحیح ہو جائے۔ ہم اکثر کہا کرتے ہیں نا کہ ارے اتنے لوگ ہیں، اتنی برائیاں فلاں میں ہیں، ہمارے کہنے کا بالکل ہمارے کہنے کا کیا اثر ہوگا، کہاں وہ ان کے قلب تک بات پہنچنے والی، اتنی بڑی جماعت سب تو ویسے ہی ہیں۔ اس پوری جماعت میں اگر ایک انسان بھی آپ کی باتوں کی وجہ سے سدھر جائے تو کتنا بڑا ایک چینج آ سکتا ہے، اس ایک کے ذریعے سے وہ کچھ اور لوگوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کسی ایک کی بھی آپ نے آخرت سنوار دی تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ بے شک۔ تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا یہ طرز عمل کی، جسے ہم پھر دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کے حر میں کیا تبدیلی آتی ہے اور تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اس کے بعد حر نے جو ہے امام، جیسا کہ ابن زیاد کا حکم تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے نہیں دیا اور کہا کہ ابن زیاد کا مجھے حکم ہے کہ آپ کو کوفہ نہ جانے دیا جائے، بلکہ کوئی ایسے بیابان میں آپ کو اتارا جائے جہاں پانی ابھی میسر نہ ہو، بے آب و گیاہ زمین ہو، وہاں پر آپ کو اس بیابان میں لے جایا جائے۔ یہ تمام تر معاملات ہیں، لیکن ہم مختصراً یہ سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی اچھائی، ایک بہت بہترین چیز جو سامنے آ رہی کہ مشکل وقت میں بھی امام نے اپنی اچھائی کو نہیں چھوڑا، اور جس کا ہمیں نتیجہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ حر کا وہ چینج، حر کے اندر وہ چینج، یقیناً وہ پلٹنا حر کا، کہ وہ اپنے آپ کو خود محسوس کر رہا ہے کہ وہ کہاں جہنم کی طرف ہے، اور جنت اس کے سامنے حسین ابن علی کے ساتھ نظر آتی ہے، اور اس نے کس طرح سے امام کس طرز عمل کے ذریعے سے اس کے نفس نے اسے ملامت کرنا شروع کیا۔ نتیجتاً امام کا یہ اخلاق اس مشکل وقت میں بھی امام کا بہترین طرز عمل، جس نے حر کو جو ہے جنت کی طرف یقیناً کھینچ کر امام لے آتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ سسٹر، یقیناً اس بات سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایک اچھائی، ہمارے اخلاق میں ایک چھوٹی سی تبدیلی، یا کسی سے نرم دلی سے بات کرنا بھی کس طرح کسی کا دل متاثر کر سکتا ہے، کسی کو پلٹ کر لے آ سکتا ہے۔ ایسے کئی سارے ایگزامپلس ہمیں کربلا میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جس طرح آپ نے واقعہ حر ہمارے ساتھ شیئر کیا، ہمیں ڈیٹیل میں بتایا، ویسے تو ویور سمجھ چکے ہوں گے کہ کئی سارے پیغامات ہیں جو ہم جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ ایک بار پھر آپ ہمیں بتائیں کہ اس واقعے کے ذریعے امام حسین علیہ السلام ہم تمام کے لیے کس طرح سے چراغ ہدایت بنتے ہیں۔ بے شک واقعہ حر کے ذریعے سے جہاں پر اتنی باتیں ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہیں، وہاں پر ایک پہلو اور بھی سامنے آتا ہے کہ آج ہم سماج میں جب اکثر رشتوں میں اپنے خاص کر دیکھیں کہ کوئی نوجوان کی بات کریں کہ کوئی جوان بیٹا ہے ہمارا، یا کوئی بھائی ہے یا کوئی عزیز ہے، جب وہ برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، کوئی بری عادت کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ نہ ہو جائے کہ پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ بری عادتوں کا شکار ہو گیا تو اب ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، اب ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اگر برائیوں میں مبتلا انسان کو اکیلا تنہا چھوڑ دیا جائے کہ یہ تو برا ہے لہٰذا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی ایسے بیٹے یا کسی ایسے بھائی جو برائیوں میں ملوث ہے اسے چھوڑ دیا جائے، تو پھر وہ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو وہ اور آزاد ہو جاتا ہے اس برائی کو کرنے کے لیے، یعنی اسے آزادی مل جاتی ہے کہ اب تو مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، لہٰذا میں برائیوں میں بالکل کھل کر کے سامنے آ جاؤں۔ لیکن جب انسان اسے برائیوں سے روکنے کے لیے اچھے اخلاق کے ساتھ اور ایک اچھی اسٹریٹجی بنا کر کے اس کی طرف بڑھتا ہے
تو پھر وہ انسان پلٹتا ہے، اسے خود احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے اندر یہ برائی ہے اور واقعی یہ برائی ہے. ورنہ وہ بعض اوقات جو ہے اسٹبرن ہو جاتا ہے کہ بالکل نہیں یہ برائی ہے ہی نہیں، سب کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں تو ہم نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن ایک سب سے اہم چیز جو خیال رکھنے کی ہے، جو ہمیں مولا حسین کے ذات گرامی سے سبق مل رہا ہے، کہ ہمارا طرز عمل، ہمارا انداز، ہمارا اخلاق یہ میٹر کرتا ہے. کسی کو اچھی بات بھی اگر ہم ڈانٹ کر کے اور غصے میں کہتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. حر نے جب راستہ روکا امام حسین علیہ السلام کا، اگر ایک عام انسان ہوتا تو شاید کیا کہتا کہ احسان فراموش ہے، میرا مرتبہ جانتا ہے، شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام حر کے لشکر کو سیراب کرا رہے ہیں. بالکل. اور اگر ہم آج ہماری زندگی پر نظر ڈالیں سسٹر، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی کو اگر تھوڑا سا پاور بھی مل جائے، تھوڑا سا اختیار مل جائے، تو ہم لوگوں کی زندگی پر رول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت کے امام نے کس طرح اپنے دشمن کا بھی ساتھ دیا یا اسے سیراب کرایا ہے. بالکل بالکل. یہاں تک کہ امام، ہم یہ جانتے ہیں کہ حر یکبیک تو پلٹ نہیں آیا، یعنی امام کا کربلا آنا ہاں اس نے وقت لیا ہے. لیکن وہ اس وقت میں امام یہ سوچ سکتے تھے کہ بھائی ہم جیسے عام انسان ہوتے ہو تو معصوم ہستی ہماری جانیں ان پر قربان، کہ ہاں امام کا راستہ اسی حر نے روکا جو قحط آب کہ پریشانیوں کو، تکلیفوں کو اٹھا رہے تھے، جو بچے پیاسے تھے، جابلب تھے، اور جو کربلا میں اس طرح کی تمام مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. تو امام پلٹ کر کہہ سکتے تھے کہ اے حر اب تو آیا ہے معافی مانگنے، میں تجھے معاف کیوں کروں، کیونکہ تیری وجہ سے ہی یہ تمام تکلیفوں میں ہم مبتلا ہیں. تو نے ہمیں کوفہ نہ جانے دیا، پلٹنے نہ دیا، روک لیا راستہ. لیکن نہیں، اسی حر کا جب امام کے پاس آنا ہوتا ہے تو امام اپنی باہیں پھیلا کر اسے گلے لگاتے ہیں اور اسے معاف بھی کرتے ہیں. تو یقیناً یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں جو مولا حسین کی ذات گرامی سے ہمیں سیکھنے کے لیے مل رہی ہیں، کہ ہم فقط رو کر کے امام حسین علیہ السلام کو صرف یہ نہ کہہ لیں کہ ہم نے آنسو چند بہا دیے تو ہم نے مولا حسین کی محبت کا حق ادا کر دیا. مولا حسین کے وجود، ان کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب سمجھیں گے تو بے ساختہ آنکھیں جو ہے نم ہوں گی، بے ساختہ دل غم سے بھر آئے گا کہ اتنی عظیم شخصیت، اتنے اختیارات، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح سے معاف کرنے کا مادہ رکھتے ہیں. تو بے شک یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سوچیں ایک مرتبہ. جی بالکل ٹھیک. ویورز آپ سے بھی آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے، یقیناً اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہے. یقیناً امام حسین علیہ السلام پہ گریا کرنا بہت بڑی بات ہے، اور ہم بہت لکی ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام پر روتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے سیکھنا، آپ سے درس حاصل کرنا، اپنے آپ کو بدلنا ہی ہمیں ایک سچا حسینی بنائے گا. اسی پیغام کے ساتھ پروگرام چراغ ہدایت امام حسین علیہ السلام میں ہمیں دیجیے اجازت. پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.